محمد محمد في البلاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا. جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب. تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا ہے قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری واجب الاحترام اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا دل و جان سے شکر ادا کرنا چاہیے. پروردگار عالم نے نماز تراویح میں تکمیل قرآن پاک کے مبارک موقع پر رمضان المبارک کی 21ویں رات سن 1441 ہجری اللہ پاک نے مجھے آپ کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ادھر منہ کر رہے. اللہ پاک سے دعا فرمائیں پروردگار عالم ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو نماز تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں سنتے ہیں. اور یہاں پر جہاں آپ اور میں موجود ہیں نماز تراویح میں ایک ہی گھر کی 3 بچیوں نے نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل سنایا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے.
بچیوں نے بھی اور ان کی والدہ محترمہ نے بھی نماز تراویح میں قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کی۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، اس طرح کی جو دولت اور سعادت ہوتی ہے اس میں انسان کی اپنی طاقت یا توانائی کا دخل نہیں ہوتا، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل، کرم اور احسان ہوتا ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، توجہ سے بیٹھنا میری بہنوں، تو لمبا چوڑا بیان مقصد نہیں ہے، مختصر گفتگو ہوگی، لیکن آپ کی توجہ درکار ہے۔ توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیا کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ حکم تو اللہ کے نبی کو ہے، آپ کی وساطت سے آج یہ حکم مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، اور فرمایا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں، ایک جانور نے دوسرے جانوروں کو نصیحت کی، اللہ تعالیٰ کو وہ نصیحت اتنی پسند آئی، پروردگار عالم نے قرآن پاک کی سورت کا نام اس جانور کے نام پہ رکھ دیا۔ 19ویں پارہ میں آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر آ رہے تھے، تو لشکر جب آ رہا تھا راستے میں چیونٹیاں چل پھر رہی تھی۔ اب چیونٹی کیا چیز ہے، میں اور آپ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ آج کا مسلمان تو بیچارہ آگ لگا دیتا ہے، ایسا کیمیکل ڈالتا ہے، منٹ میں مر جاتی ہیں، حالانکہ وہ جانور ہیں، شاندار ہیں، جلانا صحیح نہیں ہوتا، یاد رکھنا، نقصان اگر پہنچائیں پھر ان کو کسی اور طریقے سے بندہ ختم کرے۔ چیونٹیوں نے، ان میں سے ایک چیونٹی نے باقیوں کو کہا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے۔ اب دیکھو یہ غور طلب بات ہے کہ چیونٹی چیونٹیوں کو سمجھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کر دیا۔ آج اگر بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ قالت نملہ، چیونٹی نے کہا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ چیونٹی نے کہا۔ اب یہ قرآن کا لفظ ہے اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ اگر باوضو ہو کر کھڑے ہو کے نماز میں قرآن پڑھے تو ہر حرف پہ 100 نیکی ہے۔ اگر باوضو نفل بیٹھ کے پڑھیں گے، اس میں قرآن پڑھیں گے تو ہر حرف پر 50 نیکیاں ہیں، اور اگر باوضو ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں ہر حرف پر 25 نیکیاں نماز کے علاوہ، اور اگر بے وضو بندہ قرآن پڑھتا ہے تب بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی اس کا لفظ، نام اللہ نے قرآن پاک کا لفظ بنا کر نیکیاں اکٹھی کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ کیا نصیحت اتنی قیمتی چیز ہے۔ آج مسلمان سوچتا مجھے کیا کہ جہاں لگا لگا رہے، نہ، یہ ذمہ داری ہے میری آپ کی بحیثیت مسلمان۔ ہم کسی کو دیکھیں اچھے انداز میں اس کو سمجھا دیں، کہہ دیں، خیر خواہی کا مظاہرہ کریں۔ آپ کسی کو سمجھائیں گے، لکھا ہے جو بندہ غافل ہے اس غفلت چھوڑ دے گا، جو پہلے دیندار ہے اس کی دینداری میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جو کہنے والا ہے اللہ اس کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
تو قرآن پاک میں سورہ نمل موجود ہے. یہ نمل کا معنی چونٹی. تو اللہ پاک نے اس سورت کا نام رکھ دیا تاکہ مسلمان یہ سمجھ جائے کہ کسی کو بات سمجھانا، خیر خواہی کرنا، نصیحت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی ویلیو ہے، بہت بڑی دولت ہے. پہلے یہ ہوتا تھا ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے، سمجھاتے رہتے تھے، بیٹا ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. آج اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے، ہم کہاں دور چلے گئے. اگر ماں باپ بچوں کو بٹھاتے ہیں، اس کو کیا مجھے دیکھیں، اگر ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں تو بجائے بچے آگے سمجھنے کے کہ اماں گل کرنے بندیاں رو چپ کر کے بیٹھ، یعنی وہ ماں باپ کو بندوں سے بھی نکال دیتے ہیں. ریاض باللہ معاذ کہ تم کیا اندر ہمیں بات کرنے دو. نہیں، والدین کا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے. ماں باپ کو خوشی سے دیکھنا، ادھر ماں باپ خوش ہوں، ادھر اولاد خوش ہو، ہر نظر پر ایک حج کا ثواب ہے. کتنا ثواب ہے؟ ایک حج کا ثواب ملتا ہے. سیدھا کر یا باہر پہ کیوں نہیں پاس سنتا دھیان سے. ہر نظر پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے. تو ماں باپ کو بندہ بار بار دیکھے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بیٹھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بندہ بار بار دیکھے، فرمایا کہ 100 دفعہ دیکھے گا اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. اتنی بڑی دولت ہے والدین. آپ قرآن کو دیکھیں حج کا ثواب نہیں ملتا، آپ بیت اللہ کو دیکھیں حج کا ثواب نہیں ملتا، آپ روزہ مبارک کو دیکھیں حج کا ثواب نہیں ملتا. آج آ کے والدین ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کو بندہ محبت کی نظر سے دیکھے، ادھر ماں باپ خوش، ادھر اولاد خوش، ہر نظر پر اللہ پاک حج کا ثواب عطا کرتے. قدر کرنی چاہیے. پہلے والدین بچوں کو سمجھاتے تھے اور بچے ماں باپ کی بات مانتے تھے، اور اسی پر اللہ پاک بچوں کو پھر کامیابیاں عطا کرتے تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سب کو رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مشہور واقعہ ان کا. گھر سے چلے سفر پر، ماں نے ان کو جو کپڑے پہنائے اس میں پیسے ڈال دیے اور بتا دیا بیٹا یہاں پیسے ہیں آپ کے. راستے میں چور آ گئے، لوٹنے والے، انہوں نے سب کی تلاشی لی، پیسے نکال لیے. اب یہ چھوٹے سے بچے ہیں تو انہوں نے کہا بھی اور کسی کے پاس کچھ ہے؟ یہ خود بول پڑے ہاں میرے پاس پیسے ہیں. ماں نے سمجھایا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اگر یہ جھوٹ بولتے پیسے بچ جاتے، لیکن ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. کہاں ہے میرے پاس پیسے ہیں، کہاں ہمیں تو نظر نہیں آئے. اماں نے یہاں چھپائے ہوئے ہیں، وہ جگہ بھی بتا دی. ڈاکوؤں پہ اتنا اثر پڑا کہ یار یہ بچہ کیا چیز ہے، اس کے پیسے بچ جاتے، لیکن اس نے خود بتا دیا. بھئی آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ انہوں نے آج جواب دیا مجھے میری اماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. جب آپ نے پوچھا تو میں نے کہا میں کیوں نہ بتاؤں. کہتے ہیں انہوں نے بتا دیا، پیسے بھی بچ گئے، اور اس بات کا ان ڈاکوؤں پہ اتنا اثر ہوا. انہوں نے کہا یہ بچہ ہو کر اتنا عمل کر رہا ہے، ہم سمجھدار ہیں، ہر لحاظ سے شعور والے ہیں، ہم کیوں نہیں عمل کرتے. انہوں نے توبہ طائب ہو کر اللہ کے ساتھ فرما برداری کرنے کا وعدہ کر لیا. یعنی ماں کی بات ماننے پر اللہ پاک اس کو کہاں سے کہاں لے گئے. توجہ کرنا، سورہ بقرہ میں ایک واقعہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی قتل ہو گیا. قاتل کون ہے پتہ نہیں ہے. پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں. فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ پاک نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ان کو کہو کہ ایک گائے ہے اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگاؤ تو یہ خود بول کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے. توجہ کرنا، عام گائے کا ذکر کیا. اب وہ کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے. انہوں نے سوال کیا ماہیا، وہ گائے کیسی ہو؟ پہلا سوال یہ تھا. فرمایا کہ اس کی عمر وہ نہ بچی ہو نہ بہت بوڑھی ہو، درمیان میں ہو. بھئی درمیانی عمر کی کوئی ذبح کر دو. اگلا سوال کیا اس کا رنگ کیسا ہو؟ معلوم وہاں
فرمایا رنگ اس کا زرد ہو، شوخ رنگ گہرا، اب ذبح کر دو نہیں۔ آگے کہا کہ اس نے ہل چلایا ہو کہ نہ چلایا ہو، قرآن پاک میں آتا ہے اس نے ہل نہ چلایا ہو۔ اب اس طرح کی گائے تلاش کرنے وہ نکل پڑے۔ توجہ، اسی دوران ایک نوجوان ہے اور اس کی والدہ ہے، وہ یہ کاروبار کرتا تھا۔ اس نے گائے خریدی، اماں سے کہا اماں یہ گائے لیے دعا کر اللہ سے برکت ڈال دے۔ اماں نے کہا بیٹا بے فکر ہو جاتا ہے، سب برکت ڈال دے گا انشاءاللہ۔ لی 5000 کی، لینے والے آگے 6000 دینے پر، اماں 6000 مل رہا ہے، نہ بیٹا اللہ برکت دے گا۔ پھر آگے 10000 دیتے ہیں، اماں 10 مل رہا ہے، نہ اللہ برکت دے گا۔ اور آگے 15000 دیتے ہیں، اماں بھیج دوں، نہ بیٹا اللہ برکت دے گا۔ وہ ماں کی بات مان رہا ہے، نفع بھی مل رہا ہے، لیکن پھر کہتا نہیں ماں کی بات ماننی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اس کو کیا کامیابی عطا فرمائی، اس نے وہ نہیں بیچی۔ ادھر یہ لوگ تلاش کرتے کرتے اس بندے کے پاس پہنچے، اس کی جب گائے دیکھی اس میں ساری شرطیں موجود، رنگ بھی ویسا، عمر بھی ویسی، ہل بھی نہیں چلایا ہوا، ہاں بھی سودا کرو ہمارے ساتھ۔ اس کو پتہ چل گیا بھی ان کو ضرورت ہے، بندہ قتل ہوا پڑا ہے، اس کا گوشت وہاں لگے گا تو وہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ انہوں نے کہا بھی ہاں کتنے کی؟ فرمایا ایک طرف ترازو میں گائے رکھوں گا، ایک طرف سونا رکھوں گا، جتنا اس کا وزن کا سونا ہوگا اس کے برابر میں سونا لے کے آپ کو دوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میری مرضی ہے، میری چیز ہے، اگر آپ لینی ہے ٹھیک ہے ورنہ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے حضرت گائے تو مل گئی لیکن قیمت اتنی ہے، فرمایا اس کی مرضی ہے، میں اس کو مجبور نہیں کر سکتا، جتنے میں اس کو راضی کر لو۔ اب در حقیقت کیا ہے، وہ بچہ ماں کی بات مانتا رہا، اس میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہوئی تھی۔ اگر وہ 10,000 پہ 20,000 پہ بیچ دیتا نفع تو مل جاتا، لیکن اب اس نے اللہ پاک نے اس کو لاکھوں کروڑوں دینا تھا۔ ماں کی بات مانی، اللہ اس کو کہاں سے کروڑوں پتی بنا دیا پڑا۔ پھر وہ لے کے گئے اسی انداز میں، اتنا پیسہ سونا دے کر پھر اس گائے کو لے کر گئے، جا کے ذبح کیا، اس کا نام مقتول کو لگایا، جو بندہ قتل ہوا تھا پھر اس نے قاتل کا نام بتایا۔ مقصد کیا کہ ماں باپ کی بات پہ بندہ اعتماد کرے، اللہ پاک اسی میں اس انسان کو اپنا کیا مرتبہ کا عطا کرتے ہیں، دنیا میں اعلیٰ مقام اور اونچا درجہ عطا کرتے ہیں۔ توجہ، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ امام گزرے ہیں، ان کی نصیحت پلے باندھ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کیا کہ بیٹا زندگی میں کبھی کسی بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، کبھی کسی بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، بے وقوف کی دوستی آپ کو مہنگی پڑے گی، اور یہ حقیقت ہے۔ سمجھدار بندہ ہے وہ اگر آپ کو نقصان بھی پہنچائے گا وہ بھی طریقے سے پہنچائے گا، بے وقوف ہے وہ اس انداز میں نقصان پہنچائے گا آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، یار یہ اس نے کرنا تھا ایسے ہی کر لیتا۔ پھر اس کی بڑی عجیب مثال لکھی ہے، ایک بندے نے ریچھ پالا ہوا تھا، کسی نے کہا اس کا نہ اس کا خیال کر، یہ ریچھ ہے جانور ہے تو یہ نقصان پہنچائے گا۔ لے میرا اتنا خیال کرتا ہے یہ مجھے نقصان کہاں پہنچائے گا؟ پھر جانور ہے اللہ کے بندے، لیکن ہے بے وقوف، جانور سمجھدار تو نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں نقصان پہنچائے گا۔ کہتے ہیں وہ سویا ہوا تھا، پنکھا ایسے اس کو پکڑا ہے، پنکھا چل رہا ہے، وہ ریچھ یہ سویا پڑا ہے لیکن ہے تو بے وقوف۔ اتنے میں دیکھا اس نے کہ ایک مکھی ہے اور بار بار اس سونے والے کے چہرے پہ بیٹھ جاتی ہے، اب وہ مکھی ہلاتا ہے اڑ جاتی ہے، پھر آ کے بیٹھتی ہے، وہ پھر بیچارہ ہلتا ہے، پھر وہ مکھی کو اڑاتا ہے۔ اب مکھی کو کون سمجھائے، وہ بار بار آ رہی ہے، اس کا حل کرنا چاہیے۔ وہ سویا پڑا بیچارہ، ریچھ نے سوچا مجھے اس کا حل کرنا ہے، اب اس کا دوست ہے وہ، اس نے کہا بے وقوف کو دوست نہ بناؤ۔ اس نے کہا اس کا حل کرتے ہیں، پتھر اٹھایا وہاں سے، طاقتور تھا اور مکھی انتظار میں ہے، جو ہی مکھی اس کے دماغ سر پہ بیٹھی اور پتھر زور سے مارا تاکہ مکھی کو مار دیا۔ مکھی کیا مری، انسان ہی مر گیا۔ یعنی یہ ہوتی ہے بے وقوف کی دوستی، کہ بے وقوف سے دوستی لگائی، وہ اس کی جان ختم کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ کہا کبھی کسی بے وقوف کو دوست نہ بنانا۔ دوسری مثال دی، فرمایا دوسری بات، فرمایا کسی جھوٹے کو دوست نہ بنانا۔ ہمیشہ دوستی لگاؤ تو سچے بندے سے لگاؤ، کھرے بندے سے لگاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پہاڑ سے گر کر بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، پہاڑ سے گر کر
بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی نظروں میں اپنا اعتماد ختم کر کے دوبارہ بحال نہیں کر سکتا۔ اس سے گر کر بندہ دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن جھوٹ بول کر اگر اس نے اپنا اعتماد خراب کر لیا، ہزار قسم اٹھائے گا، لے گا نہیں یار بس چھوڑ دے، مجھے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ سچائی میں نجات ہے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ جو ہے یہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے بندے کو سچ بولنا چاہیے۔ یاد رکھو مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدد ذلہ، اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، سارے آمین کو۔ کہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو 3 کام کرو۔ بچوں کی بچیوں کی تربیت کرنی ہے تو کتنے کام کرو؟ 3 کام۔ نمبر 1، بچوں کو جھوٹ نہ بولنے، اور یہ تب ہوگا جب ماں بھی سچ بولے گی، بچہ بھی، باپ بھی سچ بولے گا، پھر بچہ بھی آٹومیٹک سچ بولے گا۔ اور اگر باپ بچے کو یہ کہے، باہر کو پوچھنے آئے ابا جی گھر ہیں، تو وہ بیٹے کو بیٹا اب جا کے ابا جی گھر نہیں ہے، تو بچہ جا کے مہمان کو کہے ابا جی کہہ رہے ہیں ابا جی گھر نہیں ہے۔ جب اس انداز میں ہم بات کریں گے تو بچہ میں کیا سمجھائے گا بیچارہ؟ وہ فوراً سوچتا ہے یار یہ میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، مجھے بھی جھوٹ بولنا ہے۔ تو یہ تب ہوگا جب ماں باپ سچ بولیں، پھر اولاد بھی سچ بولتی ہے۔ کہتے ہیں ماں اولاد کیا کوئی نقصان برداشت کرو لیکن جھوٹ برداشت نہ کرو۔ جھوٹ نہیں بولنا بیٹا، سچ بولو، نقصان ہو گیا کوئی نہیں، 100 روپے 1000 کیا خیر ہے، لیکن سچ بولو۔ جھوٹ بولے گا اور مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جھوٹے سے دوستی نہ کرو۔ 3 باتیں۔ نمبر 1، بچہ جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، اس کو نماز کا عادی بناؤ، ٹائم پہ نماز پڑھے پابندی کے ساتھ۔ اس میں کیا آئے گا؟ اس بچے میں پابندی آئے گی، وقت کام پہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور نمبر 3 فرمایا وہ بچے کو یہ بات سکھاؤ جب مہمان گھر میں آئے ان کی خاطر تواضع کرے، جاؤ بیٹا دسترخوان لاؤ، برتن لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ، فلاں کرو۔ اس کو یہ کام کرنے کی عادت پڑے، اس سے عاجزی پیدا ہوگی۔ اس کے اندر جو فرعونیت ہے یا غرور ہے، تکبر ہے، وہ ختم ہوگا۔ یہ 3 کام کہتے ہیں بچوں کو سکھاؤ، انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے راہ راست میں چل پڑے گا۔ دوسری بات کیا؟ جھوٹے سے دوستی نہ کرو۔ اور تیسری بات توجہ کریں، فرمایا کہ کسی غلط آدمی سے دوستی نہ کرنا۔ جیسے ہم عام بولتے ہیں کہ اگر انسان کی صحبت غلط ہے بندہ غلط ہو جاتا ہے، اگر صحبت صحیح ہے بندہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، پریکٹیکل ہے۔ صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے فریج کا اوپر والا خانہ ہو نیچے والا خانہ ہو۔ توجہ کرنا، اوپر والے خانے میں فریج جمتی ہے یا نہیں جمتی؟ بولو یار، برف جمتی ہے، وہ برف جم جاتی ہے، اور نچلے خانے برف نہیں جمتی۔ اوپر والے کھانے میں بندہ کولا بھر کے رکھ دے پانی کا اور باہر کھڑا ہو جائے، اللہ کا واسطہ جمی نہ، فریج بھی چل رہا ہے، فل رفتار ہے فریج، اور کھڑا نہ جمی، تیری مہربانی نہ جمی۔ آپ بتائیں 2-3 گھنٹے کھڑا منتیں کر رہا ہے، کیا اس کی منتیں وہ پانی سنے گا؟ برف جم جائے گی۔ اچھا وہی پانی نیچے رکھ دے، پھر کہے جم جا، تیری مہربانی جم جا، جمے گا؟ وہ نہیں جمے گا۔ یعنی جیسا اس کو ماحول دیا اس نے ویسا بننا ہی بننا ہے۔ ہم بچوں کو اچھا ماحول دیں گے، بچہ ہمارا اچھا آٹومیٹک بنے گا۔ لیکن بچے کب ہوں گے؟ جب شادی ہوگی۔ جب طاہر صاحب شادی کرائیں گے تو اللہ بچے دے گا، ایسے تو نہیں ہوں گے۔ شادی ہونے کے بعد اللہ پھر دے گا، پھر بندہ ان کو نیکی اسلام کے مطابق ان کی تربیت بھی کرے گا۔ تو بہرحال تو بچے کو جیسا ماحول دیں گے ویسا بنے گا۔ اس کو نیکوں کے پاس بٹھائیں گے وہ نیک بنے گا، سچوں کے پاس بٹھائیں گے سچا بنے گا، اگر بروں کے پاس بٹھائیں گے وہ برا بن جائے گا۔ کہتے ہیں کھلاڑی کھلاڑیوں سے ملتے ہیں، دودھ والے دودھ والوں سے ملتے ہیں، کسائی کسائیوں سے ملتے ہیں۔ یعنی جس شعبے کا بندہ ہے اسی شعبے سے ملتا ہے۔ اگر نیک بننا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ نیک لوگوں سے ملا جائے، اس کی صحبت کا بچے پہ اثر پڑے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بے ریا۔ ایک گھڑی کی صحبت بعض اوقات انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ ایک گھڑی کی صحبت انسان کی کایا پلٹ کے رکھ دیتی ہے۔ شاہ عطا اللہ شاہ بخاری سب کو رحمت اللہ علیہ دعوت کی، کھانے پہ چلے گئے، دسترخوان لگ گیا، سامنے اس مرید کا نوکر کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے،
تو آپ نے اس کو کہا کہ وہ کون ہے کہ میرا نوکر ہے؟ عیسائی ہے۔ ارے بلاؤ اس کو، انسان تو ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کریں میری طرف۔ اس کو بلاؤ، بلا لیا، جاؤ بھئی آپ ہاتھ دھو کے آؤ، کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ آپ آئیں گے تو کھانا کھانا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو کیا کہا؟ آپ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب اس کو کہہ دیا، اب وہ گھر چلا گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج میں نے مسلمان دیکھا ہے، آج میں نے، حالانکہ عطا اللہ شاہ بخاری کا مرید ہے، کتنا بڑا نیک آدمی ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے میں نے مسلمان آج دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ کہتا میں نے کھانا تیرے ساتھ کھانا ہے۔ تو ایسے میں کہتے جلدی کپڑے میرے نکال، جلدی کر، میں 2 منٹ نہاتا ہوں، کپڑے بدل کے جاتا ہوں۔ وہ شاہ چلا گیا، کپڑے تھے بدلے، فوراً وہاں جا کے بیٹھا۔ شاہ صاحب نے اپنے پاس بٹھایا اس کو، اور کئی سالوں سے اس گھر میں کام کر رہا تھا، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اثر نہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی تھوڑی سی صحبت، وہ زندگی بدل کے رکھ دی۔ جب وہ آیا، کھانا کھایا، تو کھانا کھا کے مجھے گھر میں 2 منٹ ہو کے آنا، تو پھر ہم سے بات کرنی ہے، میں چلے جاؤ۔ وہ گھر گیا، جا کے بیوی سے کہتا میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگا ہوں، آپ کی مرضی ہے آپ نے مسلمان ہونا کہ نہیں، میں تو ہونے لگا ہوں، کیونکہ میں نے آج مسلمان دیکھے۔ ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ جب یہ بات کی تو بیوی نے کہا اگر آپ ہوتے ہیں پھر میں بھی آتی ہوں، بچے بھی آتے ہیں۔ وہ پورا خاندان اکٹھا ہو کے مسلمان ہونے کے لیے آ گیا۔ ایک کھانا کھانا یعنی کھانا کھلانا انسان کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ جیسا ماحول بچے کو دو گے بچہ ویسا بنے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے، قرآن پاک میں سورہ لقمان موجود ہے۔ یہ سورہ لقمان بھی ذرا توجہ کریں، اس سورت کے اندر لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو نصیحت، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی نصیحت ہو رہی ہے۔ اس نصیحت کو اللہ نے اتنا پسند کیا، لقمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کر دیا، بچوں سے گفتگو کا، اور قرآن پاک کی سورت کا نام سے لقمان رکھ دیا۔ لقمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ توجہ کریں، اپنے بچے کو کہا بیٹا میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، مجھے اس مطالعہ کا خلاصہ 4 باتیں نظر آئی ہیں۔ کتنی باتیں نظر آئی ہیں؟ 4 باتیں، بس آخری بات ہے، ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات فرمایا کہ 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرو۔ 4 موقعوں پر 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 1 فرمایا جب بھی کسی کے گھر جاؤ تو نظر کی حفاظت کرو۔ جب بھی کسی گھر جاؤ تو نظر کی حفاظت کرو۔ مجھے اچھی طرح یاد، ہم طالب علم تھے، پڑھتے تھے، 1987-88 کا واقعہ ہے۔ ایک میرے دوست تھے، ہمارے یہاں گھر بھی آتے تھے، قیام الدین اس کا نام تھا، پٹھان تھا۔ تو ہم گجرانہ گئے کہ اپنی ہمشیرہ کے گھر، وہ دعوت کی دوسرے گھر میں، وہاں چلے گئے، ایسے نظر نیچے رکھ کے ہم جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ تو مجھے بعد میں کہا ارشد کی جو نانی اماں تھی، دادی، اس نے کہا یہ لڑکا کون ہے تیرے ساتھ؟ میں نے کہا میرا دوست ہے۔ تو نظر اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں، مجھے بات چاہنے کی یاد آ گئی، میں نے کہا یہی تو دین سمجھاتا ہی یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو نظروں کی حفاظت کرو۔ آپ نظروں کی حفاظت کریں گے، کیا لکھا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھ میں، اپنی نظر میں حیا پیدا کر، اپنی نظر میں حیا پیدا کر، تاکہ تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی بری نظر سے بچ سکے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم جو مرضی کریں اور ہمارے گھر اللہ کے ولی پیدا ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا پہلی بات کسی کے گھر میں جاؤ تو نظر کی حفاظت کرو۔ دوسری بات فرمایا جب لوگ بیٹھے ہوں اس وقت اپنی زبان کی حفاظت کرو، کوئی ایسا جملہ آپ کی زبان سے نہ نکل جائے کہ سارا کیتا کرا پانی میں پھر جائے۔ یہ زبان انسان کی خاموش ہے، بندے کا پریشر ہے، دبدبہ ہے، پتہ نہیں یار ہے کی شاید۔ مولانا شرون صاحب تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس ایک بندہ ملنے آیا ہے، تو علمی بات لیکن چلو آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بندہ ملنے آیا، اس کی شکل و صورت ہے مولویوں والی، علماء والی۔ تو کہتے ہیں میں نے دور سے دیکھے گا، میں نے کہا یہ تو لگتا ہے کوئی عالم ہے، پگڑی ہے، ماشاءاللہ کپڑے ہیں۔ تو
मुलाकात की बड़े एहतराम से, पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा, सलाम तो अली, हाँ जी क्या हाल है, ठीक है से ठीक है, अभी तक बोला नहीं था वो, पर ऐसे पड़ा हुआ था। तो पूछते हैं, सवाल ये किया आपकी तहसील कहाँ से है, क्या मतलब इसका, आप फारिग तहसील कहाँ से, यानी दौरा हदीस कहाँ किया हुआ है, ये मकसद था। ये गुजर तहसील ज़िला फैसलाबाद, तहसील ज़िला सियालकोट, ये वो तहसील नहीं, आपने इल्म कहाँ से हासिल किया है, ये पूछा था उससे, दारुल देवबंद से, मज़ाहिर से, कहाँ से, कि आपकी तहसील कहाँ से है। जब ये सवाल किया तो बेचारा बोल पड़ा, मेरी तहसील फलां शहर है। कहते हैं बस, मैंने कहा मसला हल हो गया। यानी उसका एक लफ्ज़ कहते हैं, मैंने कहा मतलब ये है बेचारा, ना बोलता तो मैं पता इसको क्या समझ रहा था। यानी बात यह है कि इंसान, क्या मैं कह रहा था कि ज़ाहिर का इंसान का बातिन पे असर पड़ता है। मजलिस में बैठे हैं ज़ुबान की हिफाजत का, आपने ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ऐसा बोल दिया, फिर कहेंगे ओ यार ना ही बोलता चंगा से, इसकी हिफाजत। नंबर 3, फरमाया जब दस्तरखान पर बैठो तो मैदे की हिफाजत करो। दस्तरखान पर बैठो, ये नहीं कि आखिरी खाना, ये नहीं नहीं, और बड़े खाने मिलने हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल करके। जब मौलाना तकी उस्मानी साहब ने लिखा है, आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त आपको एक दफ़ा अंदर से आवाज़ आएगी, तैयार बस कर, वो जो पहली दफ़ा आपको आवाज़ आए उस टाइम खाना छोड़ दो। कहता है वो उस टाइम आती है जब इंसान का जो मैदा होता है ना, जितना उसको चाहिए होता है उतना मिल जाता है। ये कहता नहीं यार, वो डिश रह गई, वो रह गई, वो चखने की, वो नहीं चखी, लगा रहा है। फिर रात को खट्टे निकाल रहा है, और क्या है, फिर उल्टियाँ करेगा बेचारा, कुछ और पके रहेगा। इसलिए नहीं, मैदे की हिफाजत, उतना खाओ जितनी इंसान को तलब हो, ज़्यादा नहीं। नंबर 4, फरमाया जब नमाज का वक़्त आ जाए उस वक़्त नमाज के वक़्त में दिल की हिफाजत, पूरी तवज्जो से नमाज अदा करो। आज हमारी नमाजें हमारे सामने हैं, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। नमाज पढ़ते हैं, ख्याल कहाँ गया होता है, नहीं नहीं, तभी तो है जब हाथ बांध के खड़े हैं तो नज़र कहाँ होनी चाहिए, सजदे की जगह पर। कहाँ होनी चाहिए, सजदे की जगह पर। जब रुकू में गए हैं फिर नज़र कहाँ हो, पाँव के नाखून पर, उन पर। और जब इंसान सजदा करता है फिर नज़र कहाँ हो, नाक पर। और जब अत्तहियात बैठे हैं फिर कहाँ हो, झोली पर। इसमें मसला समझो, कई लड़के देखे हैं नमाज अत्तहियात बैठते हैं झोली सही करते हैं उस टाइम, ताकि यहाँ चावल पड़े, चावल आ जाए। भाई ये गलत है, झोली जैसे उसको वैसे ही रहने दो, उसको ऐसे सही करना ये शरण सही नहीं है, ये गलत काम है। जैसे कपड़े वैसे रहने दो, कोई टेंशन नहीं। नज़र वहाँ हो आपकी, तो तवज्जो किस तरफ हो, बोलो अल्लाह की तरफ। अल्लाह से आप बातें कर रहे हैं, जो नमाज में पढ़ा जा रहा है उस तरफ ध्यान रखो, इस तरह नमाज पढ़ो। फिर देखो नमाज सुकून का जरिया बनती है कि नहीं बनती। और हम नमाज में पढ़ते क्या है, दुआ के हम सारे पढ़ते हैं, वना खलाऊ वना तुरुकू, बोलो बोलो वना खलाऊ वना तुरुकू मैयफ्जुरु, ऐ अल्लाह हम अलहदा कर देते हैं, हम छोड़ देंगे किन को, जो तेरे नाफरमान। अल्लाह से ये कहा, इधर नमाज खत्म हुई, अल्लाह यार कोई मूवी का नहीं यार, वो अभी तो अल्लाह से ये क्या क्या आया है, वना खलाऊ वना तुरुकू मैयफ्जुरु, और अभी फिर मूवी खोल के बैठ गया। इसका मतलब है वो तूने कहा नहीं था, ऐसे बस कैसे चल रही थी कि चल पड़ी। अगर तूने अल्लाह को कहा होता कि या अल्लाह हम तेरे नाफरमानों को छोड़ेंगे, तो फिर तू आगे इसको सोचता यार अभी तो अल्लाह को ये कह के आया हूँ। आ चुके अभी नमाज का तर्जुमा ही नहीं आता, नमाज हम कहते क्या है क्या नहीं कहते पता नहीं होता, इसलिए इस्लाम फेर के चल गए, फिर सारे काम शुरू। इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कुरान तो ये कहता है नमाज बेहयाई से रोकती है, लेकिन वो नमाज जो नमाज भी हो। कहते हैं हमारी नमाजें क्यों नहीं रोकती, कहते हैं तवज्जो करें, आपने ज़मीन में गंदम का दाना डाला, अब दाने दो हैं, एक भरा हुआ है एक अंदर से खाया हुआ है, ईमानदारी से बताना दोनों आपने डाल दिए, अब फल जो है वो किस में से आएगा, जो अंदर से खाली है उसमें से, या जो अंदर से भरा हुआ है उसमें से, जो अंदर से भरा हुआ है, कासिम साहब, जो अंदर से भरा हुआ है उसमें से फल आएगा। आप कहीं पहुंच रहे हैं, जो अंदर से भरा हुआ है उसमें से फल आएगा, तो उसके अंदर कुछ है, जो खाली उसमें से नहीं आएगा। हमारी नमाजें अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आज अंदर से खाली, अल्लाह अकबर। अच्छा सलाम के बाद इमाम ने क्या पढ़ा था, यार आवाज़ से आ रही पढ़े भी है, तो सूरत कौन सी पढ़ी थी, पीछे खड़े होते हैं, नमाज पढ़ी है, और सूरतें कौन सी पढ़ी इमाम साहब ने, कोई पता नहीं, आवाज़ भी आ रही है। यानी हमारी हालत तो ये है, अल्लाह माफ़ फरमाए। हाँ गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन ऐसी गलती नहीं कि बार बार ऐसा हो। बहरहाल
نماز کے وقت دل کی حفاظت کرنی چاہیے. توجہ کیجیے, خلاصہ یہ نکلا, اپنے آپ کو دوسرے کے لیے خیر خواہ بنائیں, اچھے انداز سے بات کریں. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صحیح بات, صحیح نیت اور صحیح طریقہ, حق بات, حق نیت اور حق طریقہ, اس انداز سے آپ بات کریں گے اس کا اثر ہوگا. اگر بات صحیح ہے لیکن کہنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر بات صحیح ہے, طریقہ بھی ٹھیک ہے, لیکن نیت بھی صحیح نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مولانا عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ نے اور ٹوڈیا شریف والے, ان سے ایسے ملاقات ہوئی میری, بیٹھے تو میں نے کہا حضرت کو نصیحت, تو مجھے یاد رہا اس ٹائم جگہ 2002 کی بات ہے یہ, فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کیا کرو یہ نیت صحیح کر دیا کرو, ہر کام سے میں نیت صحیح کرو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, اس نیت پر اللہ نے آپ کو پھل دینا ہے. وہ مشہور بات سنی ہوگی آپ نے نا, بادشاہ جا رہا تھا, انار کا درخت باغ آیا, اس نے کہا بھی انار لاؤ. بادشاہ عام بیس میں تھا, عام لوگوں کی طرح, وہ ایک انار میں لایا, ایک انار کو نچوڑا, پورا گلاس بھر گیا. بادشاہ کہتا یار یہ تو پھر بڑا پیسہ کماتا ہوگا, ایک انار سے گلاس بھر گیا اس کا. خیر بادشاہ نے پانی پی لیا, انار کا جوس. دن میں کہا کہ اس کو ٹیکس لگاتا ہوں, اس باغ کو کیا کرتا ہوں, ٹیکس لگاتا ہوں. پہلے نیت یہ نہیں تھی, ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا. جب ٹیکس لگانے کا سوچا, پھر کہا یار ایک گلاس اور لاؤ, وہی درخت ہے, وہی سائز ہے, وہی چیز ہے. اب وہ 3-4 انار لے کے آیا, ایک سے دیکھا اتنا گلاس ہوا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر 3-4 سے گلاس بھرا. بادشاہ حیران کہتے یار یہ کیا بات ہے, پہلے آپ نے ایک گلاس سے, وہ ایک گلاس سے گلاس بھر گیا, اب 3-4 سے بھرا, یہ کیا ہوا. وہ بندہ اللہ والا تھا, کہتا لگتا ہے, اب سنو یہ بادشاہ ہے, پتہ نہیں اس کو کوئی بھی عام ماتر سر تھی, اس نے کہا لگتا ہے وقت کے بادشاہ کی نیت میں فرق آ گیا, وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے. اس نے کہا کیا کہہ دیا. اس نے فوراً اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں یار نہیں ٹیکس لگانا, نیت صحیح کی, اچھا ایک گلاس اور لے کر آؤ. پھر وہ گیا, پھر ایک انار لیا اور اس کو نچوڑا, پھر ایک انار سے گلاس بھر گیا. ایسا نیت کا اثر پڑتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کچھ نہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے, اللہ پاک سے جو ہم نے کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.